آج بات ہوگی ایک ایسی کہانی کی۔ ایک طرف ایک ظالم بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا اور دوسری طرف ایک نبی جو اکیلا اس کی طاقت کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جی ہاں، یہ قصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا، جہاں ایمان کا ٹکراؤ تھا مطلق طاقت کے ساتھ۔ سوچنے میں یہ بات عجیب لگتی ہے نا، بھلا آگ کسی کے لیے باغ کیسے بن سکتی ہے؟ لیکن یہی وہ معجزہ ہے جو حضرت ابراہیم اور بادشاہ نمرود کے اس پورے قصے کا مرکز ہے۔ تو چلیں اس کہانی کو شروع سے سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس کہانی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے ایک مرکزی کردار یعنی بادشاہ نمرود کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں تھا، اس کی طاقت کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی، اور اس نے دعویٰ کیا تھا خدائی کا۔ تو آخر یہ نمرود تھا کون؟ دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ یہ وہ پہلا حکمران تھا جس نے تاج پہنا۔ اس کی حکومت اس وقت کی پوری معلوم دنیا پر تھی، اور سب سے بڑی بات، اس نے کھلے عام خود کو خدا کہا۔ اس کا کنٹرول اتنا زیادہ تھا، اتنا مکمل تھا کہ لوگوں کے کھانے پینے، ان کے رزق تک پر اسی کا اختیار تھا۔ اب ایسے میں جہاں ہر طرف ظلم اور کفر کا دورہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کا پیغام لے کر کھڑے ہوئے۔ انہوں نے نمرود کی طاقت کو چیلنج کیا اور اس کی شروعات اپنی ہی قوم سے کی۔ سب سے پہلا مقابلہ ان بتوں سے تھا جن کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ انہوں نے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی سب سے بڑے بت کے ہاتھ میں تھما دی۔ اب جب لوگ واپس آئے اور یہ سب دیکھا تو سیدھا شک حضرت ابراہیم پر ہی گیا۔ جب ان سے پوچھا گیا تو ان کا جواب صرف نہیں میں نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا جواب تھا جس نے ان کے پورے عقیدے کو ہی ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا، یہ کام تو ان کے اس بڑے والے نے کیا ہے، اسی سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے تو۔ کیا زبردست جواب تھا! اس ایک جملے نے لوگوں کو یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ ان کے پتھر کے خدا کتنے بے بس ہیں، اور بس یہیں سے نمرود کے ساتھ براہ راست بحث کی بنیاد پڑ گئی۔ تو اب معاملہ پہنچا نمرود کے دربار میں۔ جب حضرت ابراہیم کا سامنا نمرود سے ہوا تو اس نے بڑے غرور سے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی۔ مطلب اس نے سیدھا سیدھا زندگی اور موت کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کا دعویٰ کر دیا۔ نمرود نے فوراً جواب دیا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور پھر اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس نے 2 قیدیوں کو بلوایا اور ایک انتہائی ظالمانہ کام کیا۔ یہاں پر دونوں کی سوچ کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ نمرود نے کیا کیا؟ ایک بے گناہ کو مار دیا اور ایک مجرم کو چھوڑ دیا۔ یہ کوئی خدائی طاقت نہیں تھی، یہ تو صرف انصاف کا ایک بھونڈا مذاق تھا۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے بحث کا رخ ایک ایسی طرف موڑ دیا جہاں نمرود کی بادشاہت بالکل بے بس ہو جاتی۔ انہوں نے کہا، اچھا، میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اب اس بات کا کیا جواب ہوتا؟ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ نمرود یہ سن کر بالکل خاموش ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا، اس کا خدائی کا سارا دعویٰ وہیں ختم ہو گیا۔ اور جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو ظالم اپنی اصل طاقت یعنی ظلم پر اتر آتا ہے۔ جب نمرود دلیل میں ہار گیا تو اس نے حضرت ابراہیم کے لیے ایک ایسی خوفناک سزا تجویز کی جو اس سے پہلے کسی نے نہ دیکھی ہو، تاکہ ایک مثال قائم کی جا سکے۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی سزا نہیں تھی۔ پورے 40 دن تک پوری قوم کو حکم تھا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو۔ لکڑیاں جمع ہوتی گئیں، یہاں تک کہ ایک پہاڑ جتنا بڑا ڈھیر لگ گیا۔ پھر اس ڈھیر میں آگ لگائی گئی۔ آگ اتنی شدید تھی کہ کوئی اس کے پاس بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تب کہتے ہیں کہ شیطان نے انہیں ایک ترکیب سکھائی، منجنیق بنانے کی۔ تاریخ میں پہلی بار جنگ کی یہ مشین صرف ایک انسان کو آگ میں پھینکنے کے لیے بنائی گئی۔ حضرت ابراہیم کو باندھا گیا اور اس آگ میں پھینکنے کی تیاری مکمل ہو گئی۔ ذرا اس لمحے کا تصور کریں جب انہیں اس آگ میں پھینکا جا رہا تھا۔ ہر طرف سے نا امیدی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ کیا ہی بہترین کارساز ہے۔ ان کا ایمان اس لمحے میں بھی ذرہ برابر نہیں ڈگمگایا۔ اور بس یہیں پر کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، اللہ کا حکم آیا، اے آگ، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ایک حکم اور سب کچھ بدل گیا۔ اور آگ نے وہ حکم مانا۔ وہ بھڑکتی ہوئی آگ، وہ جہنم، ایک ٹھنڈے پرسکون باغ میں بدل گئی۔ اس میں پھول تھے، پانی کا چشمہ تھا۔ حضرت ابراہیم کے لیے وہ جگہ جنت بن گئی، جبکہ اس باغ کے چاروں طرف آگ کے شعلے ویسے ہی بلند ہو رہے تھے۔ اب یہ منظر دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ آگ کے بیچوں بیچ ایک باغ، اور اس میں حضرت ابراہیم بالکل محفوظ۔
इस मौजज़े ने पूरी सल्तनत को हिला कर रख दिया और इसके असरात भी फौरन ही नजर आने लगे। नमरूद अपने महल से ये सब देख रहा था, यकीन ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी तब्दीली उसके अपने घर में आई। उसकी बेटी, जिसका नाम राजा बताया जाता है, उसने जब ये मौजज़ा देखा तो वो हज़रत इब्राहीम के खुदा पर ईमान ले आई। और सिर्फ यही नहीं, वो ईमान की ताकत से चलती हुई उस आग में अपने वालिद के सामने हज़रत इब्राहीम के पास चली गई और बिल्कुल महफूज रही। यहाँ एक और दिलचस्प बात भी बताई जाती है, वो ये कि इस मौके पर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों ने भी अपना अपना किरदार अदा किया। कहते हैं कि छिपकली आग को मज़ीद भड़काने के लिए उस पर फूंके मार रही थी, जबकि दूसरी तरफ परिंदे और चींटियां अपनी चोंच और मुंह में पानी के कतरे भर भर कर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। हज़रत इब्राहिम तो इस आजमाइश में कामयाब हुए, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस जालिम बादशाह निमरूद का अंजाम क्या हुआ, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। वो नमरूद जो खुद को खुदा कहता था, जिसके पास दुनिया भर की फौजें थीं, उसका खात्मा किससे हुआ? एक छोटे से मच्छर से। जी हाँ, एक मच्छर उसकी नाक में घुसकर उसके दिमाग तक पहुंच गया और उसे इतनी अजियत दी कि वो इसी तकलीफ में मर गया। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? सबक बहुत साफ है। असल ताकत दुनिया के बादशाहों और जालिमों के पास नहीं होती। हकीकी ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। ये कहानी बताती है कि ईमान, हिम्मत और अल्लाह की मर्जी के सामने दुनिया का बड़े से बड़ा तकब्बुर और ताकत कुछ भी नहीं। अल्लामा इकबाल ने इस पूरे वाक़े को एक शेर में क्या खूब समेटा है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। यानी हज़रत इब्राहीम का ये कदम अक्ल का नहीं, इश्क और ईमान का फैसला था। एक ऐसी छलांग जिसने दुनिया की सारी मंतिक को पीछे छोड़ दिया। और ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। हम सबकी जिंदगियों में भी कोई ना कोई आग होती है, कोई मुश्किल, कोई आजमाइश। तो सवाल यह है कि हमारी जिंदगी की वो कौन सी आजमाइश है जिसका सामना करने के लिए सिर्फ अक्ल से काम नहीं चलेगा, बल्कि ईमान की वैसी ही छलांग की जरूरत है।